अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। मैं हूँ सुहेल ख़ान। आज का व्लॉग जो है मैं शायर मशरक़ हज़रत अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उसके उस शेर और उस कौल से का आगाज़ करता हूँ इस व्लॉग का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये बड़ी गहराई का कौल उन्होंने दिया हुआ है, और बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है 1947 में, और उसके बाद अब तक पाकिस्तान की जो हालत की गई है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जितने भी हुक्मरान आए हैं, जिस तरह यहाँ के अवाम का उन्होंने जो है बुरा हाल किया हुआ है और किस तरह इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, नाज़रीन इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये जो थंबनेल पे मैंने जो कुछ हेडलाइंस लिखे हैं आपने वो पढ़ लिए होंगे, और अब कहना ये है कि अब हालात इस तरफ आ गए हैं कि मुल्क में एक बेसरो सामानी है, एक अनसर्टिनिटी है, बेयकीनी है। मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, मुल्क में कोई आइन नहीं है। एक किस्म का जो है यहाँ पे हर एक बंदा जो है अपनी मर्ज़ी का मालिक है, और वही जो कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। लेकिन अब जो है वो ये समझा जा रहा है कि नहीं, जो है माइट इज़ राइट, यानी जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी बैंस, और वही कुछ चल रहा है इस पाकिस्तान के साथ। और आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो डेवलपमेंट मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है, नज़रसानी की दरख्वास्त, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया था जिसमें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का जो ऑर्डर था, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ कानून दिया है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके दिया है, और उन्होंने कहा कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिका जितने भी माजी में जो फ़ैसले हैं, ख़ुसूसी तौर पर 11 रुकनी बेंच का फ़ैसला जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो 4 महीने से आगे, यानी 90 दिन से अगर इंतखाबात टाइम गुजर गया तो 4 महीने से बढ़कर भी इंतखाबात कराए जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस जो आइनी जो रिव्यू की जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की उसमें कहा कि इसको अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अपना ऑर्डर था, उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, और उस ऑर्डर के बाद यानी 1 मार्च से ये इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये केस टेकअप किया। 1 मार्च से लेकर अब तक उन्होंने कितने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि 14 मई को इंतखाबात कराएं, लेकिन उस ऑर्डर पर हुकूमत वक्त ने कोई कान नहीं धरी, और बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया गया, आइन का मजाक उड़ाया गया, कानून की पासदारी का मजाक उड़ाया गया। और फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अदलिया पर उन्होंने कड़ी तनकीद की, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। PTM ने बाहर जो है वो अपने मुख्तलिफ़ बयानात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की, जजों के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की, और उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली ये कहा कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते, हम इंतखाबात नहीं करा सकते, यानी खुल्ला खुल्लम आइन से पाकिस्तान से खिलाफ वर्जी, आइन पाकिस्तान से बगावत। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर बंदियाल, उन्होंने भी कुछ लचक का मुजाहरा किया और बड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया, जो उनकी वजह से ये हालात इस नहज पर आ पहुँचे हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो थंबनेल में मैंने आपको जो हेडलाइंस दी हैं इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त नाज़रीन मेरे पास ये आईन पाकिस्तान की कापी है, और इस आईन पाकिस्तान में उन तमाम इदारों के जो सरबराहान हैं, जो उनके क़ियादत हैं, यानी गवर्नर से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर फेडरल मिनिस्टर, सूबाई फेडरल मिनिस्टर से लेकर स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली, इन तमाम के हज़रात के जो हैं वो इस आईन पाकिस्तान में उनकी हल्फ वाज़े तौर पर बयान किए। और ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको हवाला दूँगा ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फेडरल शरीफ कोर्ट के जस्टिस ने भी इस आईन पाकिस्तान में हल्फ है, और वो हल्फ इसमें दर्ज है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो हल्फ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फेडरल शरीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस, I will discharge my duties and perform my function honestly,
to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Pakistan. یعنی اس حلف میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی فرائض منصبی یعنی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ اور آئین پاکستان کے مطابق جو ہیں وہ سر انجام دوں گا. آگے چل کر that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. اور ساتھ ہی ساتھ کہ میں جو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ضابطۂ اخلاق جاری کیے ہیں ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے اس کی جو ہے پاسداری کروں گا, اس پر عمل درآمد کروں گا. that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. اور یہ کہ میں اپنے عہدے پر اپنی ذاتی جو ہے اثر رسوخ خاص طور پر جو میں فیصلے کرتا ہوں, فیصلے صادر کرتا ہوں, اس پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. اور یہ بھی انہوں نے حلف لیا ہے کہ میں آئین کو تحفظ دینے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے میں اپنی فرائض منصبی جو ہیں وہ سر انجام دوں گا. اینڈ آخر میں and all circumstances I will do right to all manner of people according to law with fear without fear or favor. یعنی میں اپنے جو فرائض منصبی ہیں, جو میرا جو فرائض ہیں وہ لوگوں کے مفاد کے لیے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور بغیر کسی خوف و خطر اور آئین کے مطابق جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا. تو یہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف جو انہوں نے لیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو پڑھ کر اس لیے سنایا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر جاری کیا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کرائیں, اور اس پر ابھی تک حکومت وقت نے کوئی جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی دفعہ جب سماعتیں ہوئیں اس کیس میں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں تو پھر ہمارا جو آرڈر ہے 14 مئی کا جو آرڈر ہے وہ انٹیکٹ رہے گا, یعنی 14 مئی کو انتخابات ہوں گے. اب سچویشن جو ہے, یہ حالت جو ہے بڑی دلچسپ ہو گئی, کیونکہ آپ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دائر کی ہے, ریویو کی درخواست دائر کی ہے, نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 19 اپریل کو حکم جاری کیا تھا, تمام پارٹیز کو کہا تھا کہ آپ آپس میں بیٹھ جائیں, صلاح مشورہ کریں, ایک کنسنسس, ایک افہام و تفہیم ڈیولپ کریں اور ایک بات پر, ایک نقطے پر آمادہ ہو جائیں سب مل بیٹھ کر کے ایک ہی دن جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں, اور پھر عدالت ہمیں آئے اور پھر ہمیں بتائیں, اور اس کے بعد ہم پھر اپنا ایک جو ہے وہ ایک مؤثر جو ہے ایک اپروپریٹ آرڈر جاری کریں گے. لیکن آج جو کل جو پی ڈی ایم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہوئے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے, اور دونوں جماعتیں, جبکہ پی ٹی آئی نے کچھ ان کے لیے پی ڈی ایم کے سامنے کچھ پروپوزلز رکھے تھے, تجاویز رکھے تھے, اور پہلی پروپوزل یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین, وہ ایک ہی دن الیکشن کرانے میں جو ہے وہ آمادہ ہیں اگر 14 مئی کو پہلے 14 مئی کو قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کی جائے, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ پھر تحریک انصاف نے یہ بھی پروپوزل دی کہ ہم ایک صرف ایک ٹائم یعنی ایک وقت کے لیے فلور آف دی ہاؤس یعنی ہم نیشنل اسمبلی واپس آ سکتے ہیں, اور ہم ایک وقت کے لیے ایک امینڈمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو اس سے زیادہ کوئی ڈیٹ بڑھا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 3-4 مہینے, لیکن اس کو بھی پی ڈی ایم نے نہیں مانا, اور پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا کہ ہم جو ہے قومی اسمبلی جو ہے تحلیل کریں گے وہ 14 جولائی کو, اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے. یہ نہیں جو پہلے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں اپنی اس بات پر ڈٹی رہیں کہ اکتوبر میں انتخابات کرائے جائیں گے, اسی پر ڈٹی رہیں, اور اس کے مطابق پھر آج پاکستان تحریک انصاف نے پھر ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اپنی کنسائز اسٹیٹمنٹ جمع کرا دی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے, ہم نے یہ تجاویز دی لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی, لہٰذا اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کا جو آرڈر تھا 14 مئی کو پنجاب انتخابات کریں, اس کو جو ہے منوان اس کو امپلیمنٹ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ جب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے
یکم مارچ سے لے کر اب تک جتنے بھی آرڈر جاری کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی کہتے رہے کہ اگر یہ جماعتیں آپس میں انہوں نے کوئی افہام و تفہیم ڈیولپ نہیں کی تو پھر ہمارا آرڈر انٹیکٹ رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آج تو پی ٹی آئی نے تمام وہ جو حقائق تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ریکارڈ میں کر رہا ہوں، ابھی تک سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا کہ آیا اب اس کیس کو فکس کب کیا جائے گا، اس کو کب سنا جائے گا۔ لیکن بات سمپل ہے ناظرین کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جہاں تک ابھی تک لچک کا مظاہرہ کیا، اور اس لچک کی بنیاد پر اس طرح جو انہوں نے حکومت وقت نے ان کی تذلیل کی، عدالت کے احکامات کی تذلیل کی، عدالت کے آرڈرز کی تذلیل کی، آن دا فلور آف دا ہاؤس ججوں کے خلاف باتیں کی، جوڈیشری کے خلاف باتیں کی، پارلیمنٹ سے باہر بھی انہوں نے بیانات دیے، تنقید کا نشانہ بنایا، وہ تو ایک طرف۔ لیکن کم از کم اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال پر یہ واحد ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو ان کا جو حلف ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اب اس پر یہ واحد ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح آئین اور قانون انصاف کی جو ہے اس کی وہ پاسداری کرتے ہیں، کس طرح آئین کی پاسداری کرتے ہیں، کس طرح رول آف لا، قانون کی حکمرانی کی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اب بھی کوئی فیصلہ دینے میں ناکام رہے تو پھر ناظرین ان کا جو نام تاریخ میں لیا جائے گا، جس طرح پہلے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ابھی طرح جو یاد کیا جاتا ہے، اچھی یادداشت تو کسی وجہ سے یاد نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال بھی پھر تاریخ کے ادوار میں جو ہے ان کا نام اچھے طریقے سے نہیں یاد کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو یہ ڈاکٹرائن ہے، جس طرح میں نے تمبنیل میں لکھا ہے کہ اگر یہ ان کی یہ ناکام ہو گئی تو پھر نہ تو اس ادارے کی ساخت رہے گی، نہ اس چیف جسٹس کے عہدے کی ساخت رہے گی، نہ قانون رہے گا، نہ آئین رہے گا، بلکہ اس ملک میں ہر ایک جو ہے مائٹ از رائٹ ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی ہوتا جائے گا۔ اور اس ملک کے عوام جو ہے وہ شکار ہوتے رہیں گے، زیادتیوں کا شکار ہوں گے، چونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور نئی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو پھر آپ کا سٹاک ایکسچینج بھی بڑھ جاتا ہے، باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو قرضے بھی دیتے ہیں، اب پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن کے بعد ایک انوائرمنٹ، ایک جو ہے فضا چینج ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے ناظرین کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ان کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر وہ اب بھی انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا تو پھر نہ تو اس ادارے کی ساخت رہے گی، نہ اس کے عہدے کی ساخت رہے گی، اور نہ ہی جو مظلوم عوام ہیں جن کی تمام نظریں اب صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ الیکشن کا جو معاملہ انہوں نے اٹھایا تھا، اب کیوں نہ اس کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچائے اور ایک آرڈر پاس کرے جو بھی ہو، تاکہ اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے ہو، اس ملک کی ترقی کے لیے بہتری ہو، اس ملک کی معیشت کے لیے بہتری ہو۔ تو یہ ایک اس میں تاریخ میں جو ہے اس کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے میری تمام نئے ناظرین سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔